الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وعن معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک اٹل فیصلہ فرمایا ہے، پکا فرمایا جو میری نعمت کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمت ضرور بڑھا دوں گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو کہ آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کے گھرانے والے، اللہ نے ان کو دین کے لیے چنا ہے۔ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اس کی بڑائی وہ موت کے بعد کھلے گی، یہاں پتہ نہیں چلتا۔ یہ غیب کا سودا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان، مال، وقت، عزت، آبرو سب کچھ لگا دی غیب کے سودا میں۔ مال ختم ہو رہا ہے، عزت چلی جا رہی ہے، سکون ظاہری جو اسباب ہے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، لیکن غیب کا سودا ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ سودا کیا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی ایک زبان نہیں، یہ انگلی بھی زبان ہو، یہ بھی 10 انگلیاں زبان اس کی طرح، اور 10 پاؤں کی انگلیاں وہ بھی زبان بن جائے، اور آپ شکر کرتے رہے سالوں سال، اللہ تیرا شکر ہے میری اولاد کو قبول کیا، اللہ کی قسم یہ بھی کم ہے، معمولی بات نہیں۔ یہ جب موت کا جھٹکا لگے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنے لخت جگر، نور نظر اور دل کے ٹکڑے کو اپنے سے جدا کیا اللہ کے لیے، اللہ نے کیا دیا، اور اس پہ شکر ادا کریں۔ دل سے 2 رکعت پڑھتے رہے، اے اللہ میرے اندر تو ایسی بات نہیں، آپ نے پتہ نہیں کیا ادا آپ کو پسند آئی، کیا کرم ہوا مجھ پہ۔ میرے دوستو 29 پارے ایک نے حفظ کیے تھے، ایک پارہ رہتا ہے، 29 پارے۔ بیٹے نے والد کو کہا اب مجھے ذبح کرو بھی، میں مکمل نہیں کروں گا قرآن کا، ایک پارہ رہتا تھا۔ بہت بے نیاز ذات ہے میرے دوستو۔ 100 سال کے کافر کو مسلمان بنائے، جنت لے جائے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ 100 سال کے مسلمان کو، ولی کو کلمہ اس سے چھین لے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت بڑا۔ اس فتنے کے دور میں، اس دجالیت کے اثرات ہر جگہ پھیلے ہوئے، اس میں اللہ نے میرے آپ کے اولاد کو قبول کیا، ہمارے رشتہ داروں کو قبول کیا، یہ اس کی کرم نوازی۔ تو لہٰذا اس نعمت کو ہم کیسے بڑھائیں؟ یہ اس حافظ صاحب کی طرح نہ ہو جس نے آدھا کیا اور چھوڑ دیا کہ ابا اب ذبح کرو بھی میں قرآن نہیں پڑھوں گا۔ یہ نعمت کیسے چھن جاتی ہے، اس بارے میں پچھلے سال بھی میں نے اس مجلس میں عرض کیا تھا، جو پچھلے سال تھے، اس سال بھی عرض کرتا ہوں۔ اس کی ناشکری کیا ہے، اس کی ناقدری کیا ہے؟
جو وجہ ہم نے دیکھا ہے، خطرناک وجہ جس سے اولاد محروم ہو جاتے ہیں، وہ بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ میرے اولاد، آپ کی اولاد اس محرومیت سے بچ جائے۔ مثال آپ سمجھیے، میں نے اگر سارا دن اچھے اچھے سیب پورے باغ سے چن کے بڑے سرخ وہ لا کے کریٹ میں ڈال دی، اور آپ آگے شام کو میں تھک گیا اچھے اچھے سیب جمع کر کے، آپ آگے اور اس کریٹ کو لات مار کے سیب گرا دی اور کہا یہ کوئی سیب ہے، تو میں خوش ہوں گا یا ناراض ہوں؟ ناراض ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ان علماء کو چنا ہے، ان حفاظ کو چنا ہے، ان بچوں کو چنا ہے، ان دین کی محنت والوں کو چنا ہے۔ اللہ نے خود اپنے زور سے میں سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں؟ کچھ نہیں۔ اللہ نے چنا ہے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے اس چناؤ پہ تنقید کریں گے اور کہیں گے یہ کوئی حافظ ہے، یہ کوئی عالم ہے، اس سے تو اچھا میں ہوں، تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ چنا میں نے، نبی کا وارث میں بنا رہا ہوں اور تم تنقید کرتے ہو۔ آپ کے اس مستنگ شہر میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر کوئی عالم ہو، نعوذ باللہ اس نے شراب پی ہو، پہلے تو ملا پیتا ہی نہیں، اس نے کہا اگر شراب پی ہو اور شراب کی بوتل اس کے ہاتھ میں اور نشہ ہو، کہا پھر بھی میں اس کے ہاتھ سے بوسہ لیتا ہوں کہ میرے نبی کا وارث ہے، میں اس سے اعتقاد خراب نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، اپنی اس چھوٹی سی زبان کی وجہ سے ہم اپنے اولادوں کو محروم نہ کریں۔ اپنے عیب دیکھیں۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے عیبوں پر تنہائی میں روئے کہ اے اللہ میرے اندر تو یہ عیب بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہوں، آنکھ غلط بھی استعمال کرتا ہوں، سارا دن زبان سے دنیا کی باتیں کرتا ہوں۔ یہ زبان آپ نے ذکر کے لیے دی، تلاوت کے لیے، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ کوئی مل جائے ہم غیبت شروع کریں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، آپ کی نعمتیں میں آپ کی عبادت میں نہیں لگا رہا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، شکر یہ ہے اس نعمت سب سے بڑا کہ میں اور آپ اللہ کے چنے ہوئے بندوں پہ اعتراض نہ کریں۔ ایک آدمی، اس نے شراب پی، چوری چھپ کے بیچارے، میں نے آپ کو بتایا، کسی کو پتا نہیں کہ بھائی فلاں نہیں ہے وہ چرس پیتا ہے، اس کا آپ کو عیب پتا نہیں تھا، اور وہ فلاں نہیں ہے وہ شراب پیتا ہے، اسے شراب پینے کا گناہ اور مجھے زنا کا گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان کے پردہ دری کی، اللہ پاک نے اس کو زنا کے بقدر گناہ دی، بلکہ زنا سے زیادہ روایت میں اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی سخت گناہ ہے اس کا۔ اور ہم سارا دن اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ اگر عام شرابی کی آپ غیبت کریں، اس کے بارے میں بھی آپ کو زنا سے زیادہ گناہ ملے گا، تو ایک جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے، چھوٹے معصوم بچے، ان کے خلاف بات کرے تو یہ بھی محرومی کا سبب ہے۔ لہذا اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کے لیے شکرانے کے نوافل پڑھیں کہ اللہ آپ کا احسان ہے۔ اس کا پتہ کب چلے گا میرے دوستو؟ وزیر کا بیٹا لندن میں پڑھ کے آئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس لندن لاکھوں نہ کروڑوں روپے خرچہ ہو۔ اب یہ چند دن پہلے ملتان سے ایک افسر کا بیٹا بھاگ کے آیا کالج، اس نے کہا میں نے ذلیل کے لیے کتنے لاکھ روپے ایڈوانس جمع کیے کالج میں، مہینے کا 60,000 سے زیادہ اس کے لیے جمع کرتا ہوں، اور بھاگ کے آ گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وزیر کا بیٹا ہو، لندن میں پڑا ہوا ہو، اور لاکھوں روپے وہ کروڑوں اس پہ خرچ کرے، جب یہ بیٹا مر جائے اور باپ مر جائے
آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو قیامت کے دن اللہ پاک تاج پہنائیں گے؟ نہیں پہنائیں گے۔ یہ آپ عام لوگ بھی یہ اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور ایک غریب ادھر اگڑی لگی ہوئی ہے، بچہ ہے غریب سا، ایک جوڑا ہے، اس کے دھونے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کے والدین کو ایسے تاج پہنائیں گے کہ یہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ فرمایا حافظ کے والدین کو اللہ پاک جنت کا لباس پوشاک پہنائیں گے، سارے دنیا کے سونا چاندی یہ سب جمع کر لو، اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، ایسا جوڑا ہے۔ حافظ صاحب سے کہا جائے گا کہ تیرے خاندان میں ایسے بدبخت جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور کوئی عمل نہیں کیا ہے، ان کو جنت میں داخل کرو، 10 کی تمہیں اجازت، داخل۔ فرمائیں گے حافظ صاحب ایک آیت پڑھو، تیرا ایک جنت میں درجہ بلند ہوگا، دوسری آیت پڑھو، دوسرا درجہ بلند ہوگا، آخری آیت تک تیرے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ وزیر نہیں، وزیر کے باپ کو لاؤ، صدر کو لاؤ، اس کے درجے ایسے بلند ہو۔ ہاں، یہ بہت بڑی کمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن ایک صورت اللہ کے سامنے حاضر ہوگی، قرآن کی صورت، اور اللہ سے جھگڑا شروع کرے گا، یا اللہ یا مجھے اپنی کتاب سے نکال دو یا اس حافظ کو جنت میں داخل کرو۔ اللہ اس صورت کو کہاں نکالیں گے؟ فرمایا داخل کرتے ہی اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، مدرسے میں بچے کو داخل کیا، بچے نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک اس کے والدین کے قبر کے عذاب ختم کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نام اس کا بچہ لے اور میں سزا دوں، یہ میرے غیرت کے خلاف۔ اس کا بچہ مجھے پکارے اور کہے رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، اور میں اس کے والدین کو آگ میں جلاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے دوستو، یہ نعمتیں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، اس سے لوٹنا ہے لوٹ لو، جتنا حاصل کرنا ہے کر لو۔ ایک بچہ نہیں، اللہ پہ لاکھوں بچے قربان، ایک بھائی نہیں، اللہ پہ کروڑوں بھائی قربان۔ تو اللہ سے اپنا صلح کر لے کہ اللہ ہماری اولادوں کو محروم نہ کرے، ان کی قدر کرے، ان کو حقیر نظر سے نہ دیکھے۔ ایسے نہ ہو کہ گھر میں کوئی 1 روپیہ لاتا ہے، دوسرا بیٹا اس کی آؤ بگت ہو، اس کو اچھا سمجھے، اور یہ حافظ صاحب ہے اس پہ مذاق تانا ہو۔ آپ نے اللہ کی چناؤ پہ مذاق کی، آپ نے اللہ کے چناؤ پہ تانا کی، اس کی برکت سے اللہ آپ کو کھلائیں گے۔ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اس مسجد میں روایت ہے، میں حدیث آپ کو دکھا سکتا ہوں، اللہ پاک کا عذاب اترتا ہے، بالکل قریب پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ معصوم بچے ہیں، قرآن کھولے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں، قرآن میں لگے ہیں، عذاب پھر واپس چلا جاتا۔ آپ حضرات سوئے ہیں، یہ تہجد پہ اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ کتنے عذابات اللہ نے ان معصوموں کی وجہ سے ٹال دیے، رحمتیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم اندھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس مکان میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، آسمان میں فرشتے اس مکان کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں جیسے ستارے ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا جب وہ کمرہ اتنا چمکتا ہے، جو پڑھتا ہوگا اللہ کے نزدیک اس کی چمک کتنی ہوگی۔ یہ نعمت ہے،
یہ اللہ نے پتہ نہیں آپ کے کون سی ادا پسند آئی اللہ کو، ورنہ آپ سے مجھ سے زیادہ ہوشیار بات کرنے والے، مالدار، خوبصورت، نواب، سردار، ان کی اولادوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی، آپ کے ان اولادوں کو اللہ نے توفیق دی۔ معلوم ہوا اللہ کو آپ سے محبت ہے، اللہ کو آپ کی اولاد سے محبت ہے۔ تو خوش قسمت ہے آپ، اس نعمت کی قدر کریں۔ قدر کیا ہے کہ علماء کی قدر کرے، حفاظ کی قدر کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، اور بچوں سے نمایاں ان کے ساتھ سلوک کرے، اور ان کی خیالداری کرے۔ کوئی چیز ضرورت ہو، بیماری ہو، مدرسے میں کوئی اس کو پریشانی ہے، اس کے حالات معلوم کرے تاکہ اور حوصلہ افزائی ہو، اور آپ کا یہ پھل، یہ درخت، یہ میوہ دار پھل بن جائے، ہماری آخرت کا سرمایہ بن جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اخلاص اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تیاری کی توفیق دے۔ یہ تیاری ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے، اپنے بچوں کو وقف کیا، صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اور میں نہیں ہوں گے، یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے، پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے، ان کو ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ اب جو استاذ ادھر پڑھاتے ہیں، ان کے استاذوں کو یہ سارے طلباء کا اجر پہنچ رہا ہے، انہوں نے ان کو پڑھایا ساتھ، اور ان کے والدین کو اجر پہنچ رہا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے بابا سے عرض کیا، وقت لگائیے ساتھ، کہ یہ راز آپ مجھے بتائیں گے، آپ کا فلاں بیٹا، فلاں بیٹا، فلاں بیٹا، یہ سارے عالم حافظ بن رہے ہیں، مجھے بتاؤ تاکہ میرے بچے بھی حافظ عالم بن جائے۔ اس نے عجیب بات بتائی، آپ کو بتاؤں؟ بہت آسان۔ کہا ان کی ماں وہ طلباء کرام کی خدمت کرتی تھی، دوسرے طلباء کی خدمت کرتی تھی، پھر یہ ہمارے بچے پیدا ہوئے، اللہ نے ان سے کام لیا۔ ایک سندھ کے قاری صاحب سے میں نے پوچھا، آپ اور آپ کے دونوں بھائی یہ حافظ ہیں اور پڑھاتے ہیں، اس کی راز کیا ہے؟ جس آدمی کو جس چیز میں طلب ہو وہ پوچھتا ہے رستہ کہاں جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری ماں، ہم یتیم تھے، چھوٹے تھے، ہماری ماں وہ بیوہ تھی، وہ کیا کرتی تھی؟ محنت مزدوری کر کے ایک چوزا خریدتی تھی، چوزا، یہ مرغی کا، اس کو پالتی تھی۔ چوزا کچھ بڑا ہو جاتا تھا کھانے کے قابل، پھر وہاں کے قریب کے 2-3 طلباء تھی مسجد کی، ان کو بلاتے تھے، اس کو ذبح کر کے ان کے لیے سالن بنا کے کھلاتی تھی۔ یہ ختم، پھر ایک اور چوزا خرید کے اس کو پالتی تھی، بس یہ کام تھا۔ تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے ہم سب کو حافظ عالم بنا۔ کوئٹہ میں ایک مولانا سے میں نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں عالم ہے، یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے یہ نعمت آپ کو ملی؟ اس نے عجیب راز بتائی۔ اس نے کہا یہ ساری کمائی ایک رات کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسی؟ کہا ہمارے والد کا والد، دادا، وہ اپنے والد کے بارے میں کہتا ہے، دادا بھی ان کا شیخ الحدیث تھا، کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میری ماں کہتی ہے اس رات تیرا باپ نہیں سویا، ساری رات رویا اللہ کے سامنے کہ اللہ اس کو اور اس کی آنے والی نسلوں کو قبول کرتی۔ اس ایک رات کے رونے نے اور آنسو نے ہمارا بیڑا پار کر دیا، ابھی ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی عالم بن جاتے نسلوں تک۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں میرے دوستو، یا میری آپ کی وجہ سے، میں عرض کروں وہ 29 پارے والے کا ابا، وہ ہمیشہ علماء کے خلاف بات کرتا تھا، یہ میں اس کے گواہ ہوں۔ اللہ نے یہ سزا دے دی کہ تیرا بچہ 29 پارے حفظ کرے گا، ایک پارا رہ جائے گا، ایسا زخم تجھے دوں گا کہ حیران رہ جائے۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ اس کا بیٹا کہاں، کہتے ٹرک ڈرائیور ہے،
ٹرک ڈرائیوری خراب چیز نہیں ہے، لیکن اتنی مقدس جگہ سے اللہ نے اٹھا کے وہاں بیچارے کو بسایا. 29 پارے بھی اس سے چلے گئے، ایک پارا رہتا. وہ حاجی صاحب ابھی تک حیران ہے کہ میری کیا غلطی ہے. میں نے کہا یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے، یہ بھی ایک بڑا عذاب ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کو سمجھے نہ کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت میرے آپ کی اولادوں کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان سے کام لے. میری اور آپ کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ضائع نہ کرے. یہ بہت بڑی کمائی ہے، بس غیب کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جب دیں گے پھر پتہ چلے گا. عرش ادھر سب ننگے ہوں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور قیامت کا، تو اس وقت حدیث پاک میں ہے کہ ہر آدمی اپنے کام میں لگا ہے. کوئی اونٹوں میں لگا ہے، کوئی کاروبار میں، کوئی تجارت میں، کہاں لگے ہوئے. آہستہ آہستہ ایک سور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا پھونکو. اس کی آواز حدیث پاک میں ہے پہلے نرم ہوگی اور دل آویز ہوگی، سریلی آواز ہوگی. ہر کوئی کان ادھر کرے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آواز سور کی کرخت ہوتی جائے گی، سخت، اتنی سخت کہ کلیجے پٹ جائیں گے، دل پٹ جائیں گے، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ اڑنے شروع ہو جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے. ایسی آواز ہوگی. یہ سارا نظام درم برم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی جلال، غصے اور غضب میں ہوں گے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس سے پہلے نہ اتنا غصہ ہوا ہے نہ اس کے بعد غصہ اتنا ہوں گے. فرمائیں گے لمن الملک الیوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ آ جاؤ، آ جائے سامنے، کون بادشاہی کرتا ہے؟ بہت وقت گزر جائے گا، کون جواب دے گا؟ سب فنا ہو گئے. پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا. نفخ ثانی اس کو کہتے ہیں، دوسرا سور. اس میں لوگ ایسے نکلیں گے، حدیث پاک ہے جیسے بارش ہو، بارش کے بعد زمین سے سبز سبز چیزیں کیسے اگتی ہیں، یہ لوگ ایسے نکلیں. پھر ایک آگ آئے گی، دھکیلے گی لوگوں کو، اس مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، سب آگ سے بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے. ایک جگہ آگ ساری دنیا کو جمع کرے گی، وہ حشر کا میدان. ادھر سایہ صرف اللہ کے عرش کا ہوگا، باقی کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور سورج بہت قریب، جس سے یہ دماغ وہ ابلنا شروع کرے گا، اتنی گرمی ہوگی. اس عرش کے سائے کے نیچے اس حافظ صاحب کو اور اس کے والدین کو اللہ جگہ دیں گے. معمولی بات ہے؟ بڑی بات. یہ بہت بڑا سودا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دکھتا نہیں ہے. بس میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے اور آپ کو تھوڑا سا دکھا دے، اللہ کی قسم یہ بوڑھے بھی اپنا بستر ادھر لگائے کہ ہم بھی ادھر پڑیں گے. ایک بوڑھا تو آ گیا، اس نے شاید دیکھا ہے. یہ الحمدللہ یہاں پڑھ رہے، تجارت بھی کرتے، کاروبار بھی، لیکن پڑھتے. ہمارے بوڑھے شاگردوں میں میں نے کہا اس سال ان کی بھی دستار بندی کریں گے. اگرچہ حافظ نہیں ہے لیکن ہمت تو ہے. تو عرض یہ ہے کہ اما عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ ننگے ہوں گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا قیامت کے دن. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی لوگوں کو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دن عجیب دن ہوگا کہ ایک دوسرے کی کسی کو بھی پتہ نہیں، ہر ایک کی آنکھ کے اوپر ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا میرے. کچھ پتہ نہیں سامنے کون ہے، آگے پیچھے کون ہے. اس عالم میں، اس حالت میں اللہ پاک حافظ کے والد کو اور والدہ کو جنت کا لباس پہنائیں گے. وزیر اعظم کے لیے یہ حکم نہیں، چاہے اس کو سونے چاندی سے دفن کر دو، اس کے لیے یہ حکم نہیں.
یہ ایک غریب مزدور کے لیے ہے جس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کو دے دیا. تو یہ سودا ہے، زبردست سودا ہے، بہت بڑا، یہ غیب کا سودا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. غزوہ خندق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجی حضرات گئے وہ دیکھتے ہیں ان جگہوں وہ بھوک ہے، ادھر سے دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، ادھر سے بڑا کھڈا خندق کھودا ہوا ہے کہ دشمن شہر کے اندر داخل نہ ہو جائے. اس خندق میں کھڈے میں ایک پتھر آیا کھودتے کھودتے بڑا سا. اب اس پتھر کو ہلا نہیں سکتے. آگے اللہ کے رسول اس پتھر کو ہلانا ہل نہیں رہا ہے، اس کو نکالنا ہے. بالکل کوشش کی، بہت سخت پتھر ہے، بڑا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت یہ حالت تھی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کو سکون دینے کے لیے ایک پتھر پھر دوسرا پتھر اس پہ کپڑا باندھا تھا. جب انتڑیاں خالی ہو پھر بے سکونی ہوتی ہے، اس سکون اور چین دینے کے لیے پتھر باندھے ہوئے تھے. اور یہاں سے دشمن، یہاں سے یہ کام کھدائی خندق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ جو آلہ اوزار جیسے کلنگ وغیرہ ہے یہ لیا اور اس پتھر کو مارا تو اس سے چنگاریاں نکلی. روایت میں نبی کی طاقت 40 جنتیوں کے برابر ہے، ایک جنتی کی طاقت 40 پہلوان کے برابر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چنگاریوں میں مجھے دکھا دیا گیا کہ کیسر و کسرا کے محل فتح ہو جائیں گے. ادھر حالت یہ ہے اور یہاں اللہ یہ دکھا رہے، اور اسی طرح ہوا. اللہ نے دکھایا اور وہ پورا بھی کر دیا. تو غیب کا سودا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ جب حافظ کو قبر میں رکھا جائے گا